ذرا کہاں گیا تھا؟ بولے حضور کے دربار. بولے مبارک ہو ماشاءاللہ. یہ بتا میرا سلام حضور کو پیش کیا کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ ہاں توجہ ہے؟ بولے حضور کی بارگاہ ہم میرا سلام پیش کیا. بولے معدب طریقے سے پیش کیا. پھر بولے حضور نے کیا کہا؟ پھر بولے حضور نے کیا کہا؟ اب یہ کیسے کہیں کہ حضور نے آپ کو پیرے بدعتی کہا؟ وہ مرید تھا، وہ معدب تھا، وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ پیر صاحب ایسا ہے کہ حضور نے وہ آپ کو بھی سلام بولا اور بیچ سے وہ کاٹ دیا. سمجھ رہے کیا کہا تھا؟ پیرے بدعتی کاٹ دیا. بولے وہ حضور نے آپ کو بھی سلام بولا ہے. شیخ عبد القدوس نے وہی کھڑے ہو گئے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کھڑے ہو کے بولے سن ایسا مت کہے، جیسے حضور نے کہا ویسے کہے. اللہ کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محتاج کا جب یہ عالم ہے. محتاج کا جب یہ عالم ہے. بولو بولو محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کا ولی ہے میرے بھائی. ولیوں سے پنگا لیا تو بدعقیدے آج کہاں کے کہیں کے نہ رہے. دعا کرو اللہ ہمارے تعلق، ہمارے سجدوں کا جو تعلق ہے وہ ولیوں کی دہلیز سے جڑا رہے. وہ دہلیز بھی سلامت ہو، یہ سر بھی سلامت ہو. یہ سجدے نہیں ہیں، یہ تو محبتوں کا خراج ہے. سمجھے آپ؟ جسے سجدے کا نام دیتے ہیں ہم تو غلامی کے آداب بجا لاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے ذریعے یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں زمین پر ہوتے ہیں تو پھر نصیحتیں ہوتی ہیں، ارشادات ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کے چرچے ہوتے ہیں. ان کے یہاں اختلاف نہیں ہوتا، ان کے یہاں مار پیٹ نہیں ہوتی. سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. بھائی اسی سلسلے کی بات ہے، اسی سلسلے کی بہاریں موجود ہیں. آپ نے دہلی میں حاضری دی ہے. بولو بھائی دلی گئے ہیں سرکار محبوب الہی کی بارگاہ. ماشاءاللہ بولو، کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولو. بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ کی ماں کا نام ہے مائی صاحبہ، زلیخا نام ہے، جن کو اپنے وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا. اپنے وقت کی رابعہ بصری پیدا ہوئے ہیں بناوی شریف میں، جہاں سرکار تاج الفضول کی چوکھٹ ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ہسٹری معلوم نہیں ہے اس لیے لوگ خاموش رہتے ہیں. جہاں سرکار تاج الفضول کی چوکھٹ ہے ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہاں پیدا ہوئے سرکار محبوب الہی کے والدین نہیں کے، وہ آئے تھے شاید افغانستان وغیرہ سے. معلوم ہے آپ کی امی کتنے بڑے منصب پر ہیں. حضور سید شباہت میاں فرماتے ہیں سنیں. آج ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کر دیجئے، میاں حضور یہ کر دیجئے، مفتی صاحب تعویذ، بچے آوارہ بیمار ہو گئے. سنو سرکار بابا فرید گنج شکر. بولو 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 یار، کوئی معمولی بات ہے؟ جس کے پیر کے نام ہے خواجہ بختیار کافی، جس کے دادا پیر کے نام ہے غریب نواز، جس کے پردادا خواجہ عثمان ہارونی، جس کے دو بیٹے محبوب الہی صابر پاک، جس کا پوتا سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، جس کا پرپوتا سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدراز، جس کے پرپوتے کے پرپوتے کے پرپوتے سرکار دادا میاں کی چوکھٹ. پورے ہندوستان میں شیوخ کے قدموں کی برکتیں پھیلی ہوئی ہیں. سرکار بابا فرید گنج شکر بہت بڑے بزرگ تھے. اختلاف نہیں ہے بزرگوں کیا، نفرتیں نہیں ہیں بزرگوں کیا. ان کو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. بولے حضور قبول کر لیجئے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ قینچی لایا ہوں، بڑی برانڈڈ ہے. کہا رکھ دو. کیا لائے تھے؟ رکھ گئے قینچی لائے تھے. بولے حضور قبول کر لیجئے. فرمایا رکھ دو. ایک صاحب اور آ گئے. بولے حضور ایک تحفہ لایا ہوں. بولے کیا ہے؟ بولے سوئی. بولے سوئی لائے ہو؟ بہت اللہ تمہیں مبارک فرمائے، بہت بڑی چیز لائے ہو ماشاءاللہ. خوب دعا دی ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے. اتنی دعا دی. سوئی لانے والوں کو بابا فرید نے کھڑا ہو گیا قینچی والا. حضور اتنی بڑی قینچی میں نے دی، میرے لیے ایک دعا کے جملے نہیں نکلے. اتنی بڑی سوئی دی تو دعا کے ڈھیر لگا دیے. آپ نے فرمایا میرا کام کاٹنا نہیں ہے، میرا کام جوڑنا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ولیوں سے جڑے ہوئے ہو یار، اختلاف کرتے ہو. ارے سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو. ہاں تو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. اختلاف نہیں ہے، اوپر ہم نے سب کو الگ کر رکھا ہے اپنی چھوٹی سی میموری کی وجہ سے، اپنی چھوٹی سی ناقص معلومات کی وجہ سے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز. بزرگوں کے تذکار سے اپنے آپ کو روشن و منور کرے. پوچھا بابا فرید گنج شکر سے. آپ نے اپنی ماں سے کہا امی جان فرمایا کیا بات ہے؟ بولے تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر آ گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے اب جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. بولو بولو بولے یار. جو شرابی مجھے دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، جو زانی مجھے دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے.
تو ماں نے کہا سن میرے بیٹے فرید، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں. بولے سارا کمال میرا ہے. تو فرماتے ماں فرید اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تو آپ کی ماں نے کہا تیرا کمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں ابا فرید میری ماں ایک پیر پہ قرآن پڑھتا ہوں میں کھڑے ہو کے، اپنے دسترخوان کے کھانے غریبوں کو بانٹتا ہوں، لباس اپنے ننگے بھوکے بیچاروں کو تقسیم کرتا ہوں، اپنی ساری دولت بانٹ دیتا ہوں، غریبوں کی خدمت میں کرتا ہوں. یہ جو اسٹیٹس مجھے ملا ہے یہ میری وجہ سے ملا ہے. ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہو. آپ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے. بچے آوارہ گھومتے رات کے 11 بجے 12 بجے 2 بجے 3 بجے رات میں پولیس والوں کی لاٹھیاں کھاتے ہیں، نشے کی گولیاں کھاتے ہیں. اور آپ کہتے ہو کہ بچے عاشق رسول بن جائیں، وہ تسبیح لے کے پڑے وہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، کیسے بات بنے گی؟ مسلم لڑکے، مسلم معاشرے، مسلم لڑکیوں کے حالات کتنے بد سے بدتر ہو گئے. سمجھ رہے آپ؟ میں ایک بات بتاتا ہوں اپنے بڑوں کی وجہ سے، سنیں آپ ان باتوں کو یاد رکھیے گا. ابھی 14 فروری کی بات ہے، دہلی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں، بہت بڑی ہوٹل، ایک مسلم مینیجر نے ٹویٹ کیا تھا. سننا اس سے خون کے آنسو نکلیں گے آپ کی آنکھوں سے. مسلم مینیجر نے ٹویٹ کیا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ 14 فروری کو میری ہوٹل میں 120 لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے. 14 فروری کو میری ہوٹل میں 120 لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے. سنیے گا آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں. آپ نے میرا گھر ہی نہیں ہے، میرے تو بیٹی گھر میں رہتی ہے. حضور کی امت کے گھر کی بات کرتا ہوں. وہ بچیاں جو دوسروں کے ہاں پائی گئی وہ بھی آپ کے نبی کی امت کی بچیاں ہیں. ان کے بارے میں آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ یہ کہہ کے چپ ہو گئے میری تو بیٹی گھر میں رہتی ہے. نا 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 نا، آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا، معاشرے کو آوارگی سے بچانا پڑے گا. معلوم ہے اس نے رو کر کے کیا کہا تھا؟ دیکھیں میرے بھائیوں، اس نے کہا تھا 14 فروری کو میری ہوٹل میں 120 لڑکے اور لڑکیاں جسم بیچنے کے لیے آئے تھے، شراب پی کر کے حرام کام کرنے کے لیے آئے تھے. اس نے رو کر کے کہا تھا کہ اس میں تقریباً 90% لڑکے غیر مسلموں کے تھے اور 80% لڑکیاں مسلمانوں کی تھیں. یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو درود پڑھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جنہیں قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. آج وہ لڑکیاں صرف انگلش تعلیم کی وجہ سے آوارہ ماڈرن ہو گئی. اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں، تنقید کرتی ہیں. میں نے نا 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 میری بہن، تو کاکروچ سے ڈر جانے والی ہے، تو چھپکلی سے باورچی خانے سے باہر نکل آتی ہے، قبر کے اندر کے سانپوں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ تجھے اپنے ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جس عظیم شان ذات کی وجہ سے تیرا بھرم باقی ہے اسے مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں، اسے حضور کی لاڈلی بیٹی کہتے ہیں. اور اس کی ایک بیٹی ہے مخدومہ زینب. مخدومہ زینب دمشق میں رہا کرتی تھی، دمشق میں. اور جس مکان میں تھی اس مکان کے مالک سے پوچھا گیا ابو رافع کہ 15 سال سے حضور کی بیٹی زینب تیرے گھر میں رہتی ہے، کبھی تو نے انہیں نقاب کی حالت، کبھی انہیں تو نے بے پردہ دیکھا ہے؟ تو اس مکان کے مالک نے کہا تھا میرے دوست، بے پردگی کی بات الگ ہے، میں نے 15 سال میں حضور کی بیٹی زینب کو کبھی حجاب میں بھی نہیں دیکھا. وہ اسی گھر میں اندر رہتی ہے. وہ کہتی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے اگر معاشرے پر لگام نہ لگائی گی تو آوارگی بڑھے گی. ہماری بہن بیٹیاں شراب خانوں میں چلی جائیں گی، ان کے ہاتھوں میں سگریٹ کی پیکٹ ہوگی، اور ہم اس معاشرے کو بگڑنے سے بچا نہیں سکتے. لہٰذا اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دو، انہیں عشق رسول سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے کاروبار پر غور کرو، کہیں کاروبار میں کوئی حرام چیز تو گھر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے بچے بدعقیدے ہو رہے ہیں، بچے آوارہ ہو رہے ہیں. صوفی سلطانیہ فرماتے جب تک ہمارے کاروبار دلالی رشوت بچے نہیں رہیں گے تب تک ہمارے بچے آوارہ پن سے. اپنے پیسوں کو حلال بناؤ، حلال. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب ان بزرگوں کی محبت سے آپ کے قلب کو روشنی ملے گی. معلوم ہے سرکار محبوب الہی جن کی بات میں نے شروع کی تھی، ان کی ماں کتنے بڑے مرتبے پر فائز تھی. 50 سال کی عورت ہے، مسلمانوں کی بے نقاب ایئرپورٹ پہ اسے دیکھو تو وہ برموڈا پہن کے گھومتی ہے. نام کیا ہے اس کے کارڈ میں؟ فاطمہ لکھا ہوا. عجیب سا ڈر لگتا ہے، خوف کا احساس ہوتا ہے. ہو کیا گیا ہماری جماعت کی بہنوں؟ 30 سالوں کے سفید داڑھی ہو گئی ہے. کون سمجھے، کس کو سمجھائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبوب الہی کی ماں ہے. کسی نے کہا کہ محبوب الہی سے سرکار دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو ابھی ہوگی. کہا کئی مہینوں سے نہیں ہوئی. کہا اللہ چاہے گا تو ابھی ہوگی. یہ کہہ کے گھر کے اندر گئے
اور اندر سے باہر آئے تو دھاگا لیے ہوئے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور رکھ کر کے یوں دعا مانگی، اے میرے مولا اس دھاگے کے صدقے میں دلی میں بارش ابھی برسے۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی، جل تھل ہو گئی دلی، بھر گئی دلی، لبالب ہو گئی دلی۔ ادھر دیکھیں، دلی بھر گئی پانی سے۔ کسی نے محبوب علیہ سے دامن پکڑ کر کہ حضور کیا بات ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعا مانگی ہے کہ دلی میں پانی ہی پانی آ گیا؟ اتنے مہینے سے پھر دلی کے لوگ بارش کی دعا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں میں نے اپنی ماں کے دوپٹے کے دھاگے کو وسیلہ بنا کے پیش کیا۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ وہ ماں کیسی ہوتی ہے؟ جب ماں ایسی ہوتی ہے تب بیٹا محبوب الہی نظام الدین اولیاء بیٹے کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ ہم لڑائی دنگے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہ اپنے پیر سے مطلب ہے نہ دوسروں کے پیر سے۔ ہم نے بھی ایک ڈھانچہ بنا لیا، گھرہ بنا لیا، نہ اپنے پیر کے فرمودات سے مطلب ہے نہ پیر کے آئین و آرٹیکل قانون سے مطلب ہے۔ لیبل لگا ہوا ہے، ہمارے پیر کے یہ مرید ہیں، انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ہمارا پیر بھائی ہے، اسی کے پیچھے چلیں گے، اور کوئی ہماری نظر میں جچتی نہیں۔ ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ نہ کیا۔ سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا حضور میرے دل میں نفرت بہت ہے، میری طرف سے ایک شخص کے دل میں کیا کروں، میں کیا کروں اس کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا اس سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ مجھے بولو، نہیں سمجھ میں آیا؟ اس سے محبت کرو۔ اس نے کہا اگر محبت کرنے کی بات بھی محبت نہ پیدا ہو تب؟ فرمایا یار علاج تو یہی ہے، ایسا کرو 2 چمچے اور بڑھا دو مقدار کے، یعنی تھوڑی سی اور محبت کرو۔ یہ محبت ہی اس کا واحد علاج ہے۔ ہندوستان میں جہاں بھی ناسک، اودے پور، بھدگام، کہاں آگ لگی ہے، ہندو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، یہ کوئی لڑائی ہے؟ ایک ملک میں رہنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، آپس میں لڑائی، یہ کیسی بات ہے؟ خدا کی قسم ہم نے غریب نواز کو پڑھا ہے، غریب نواز سرکار کی عادت کریمہ تھی۔ اگر اجمیر شریف میں کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا تھی۔ تب 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، سمجھ رہے ہیں؟ 90 لاکھ۔ ہم 9 آدمی کو مسواک کا طریقہ نہ بتاتا۔ ہم ایسے لوگ ہیں جہاں بیٹھ جائیں، کوئی نمازی ہو تو نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی جماعت کا پابند ہو تو جماعت کا تارک ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹ نہ بولتے ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے تو وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، اللہ اکبر، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہمیں ولیوں کی بارگاہ سے کیا ملا؟ ہم نے ان سے جو مانگا وہ مانگنا نہیں چاہیے تھا۔ دنیا مانگی ہے، دنیا وہ دیتے نہیں ہے۔ ہمیں ان سے اللہ کا ڈر مانگنا چاہیے، اللہ کا خوف مانگنا چاہیے تھا، رسول کی محبت مانگنی چاہیے تھی، رب کی معرفت مانگنی چاہیے تھی۔ اپنے بچوں کو حلال خوری کی راہ کا مسافر بناؤ، اپنے بچوں کو درود پڑھنے والا بناؤ، یہ بھیک اللہ کے ولیوں سے مانگو، تب نماز بنے گی جا کے۔ ان کے پاس پاور بہت ہوتا ہے، پاور بہت ہوتا ہے ان کے پاس، بس استعمال کر دے تو بڑی بات۔ کہو تو اسی سلسلے کے ایک اور بزرگ ہیں، بتا دو، ان کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی۔ ان کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی۔ یہ نام میں پھر لیتا ہوں، کیا نام ہے؟ بھائی خاموش ہیں، بچوں کی آواز ادھر نہ ہے۔ کیا نام ہے؟ پوچھے بولے کیا نام ہے؟ کوئی ولی خدا نہیں ہوتا، کوئی ولی رسول نہیں ہوتا، سمجھ میں؟ رسول اور نبی ایک خاص مقام ہے، اللہ کا ولی ان کے زیر پایا ہوتا ہے۔ ہم کسی ولی کو خدا نہیں کہتے، ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، آپ شکوک میں مبتلا نہ ہوں۔ ان کا نام ہے خواجہ سلیمان توسوی۔ پاور کتنا ان کے پاس ہے، ہم کبھی جائیں تو اس نیت کو لے کے جائیں نا۔ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ حضور وہ جو ہے جوا میں زمین ہار گیا، دعا کر دو نکل آئے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، بھئی کاروبار بڑا ٹھپ چل رہا ہے، بولے کیا کرتے ہو؟ بولے دلالی کرتا ہوں۔ بولے یہی تو کوئی کاروبار ہے یار؟ یہ حضور پر درود پڑھنے والے حرام کھا رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات، بہت لگتی ہوئی بات۔ شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، اپنے پیر کے پاس روتا ہوا آیا، کہا بابا میرا بیٹا 2 سال کا تھا اور ابھی غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے صبر کر، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا، پریشان نہ ہو، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ 8 سال تک نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا ان کے مرید سے کیا ہوا، تیرا بیٹا آیا؟ بولے بیٹا نہیں آیا، لیکن پیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اللہ جب چاہے گا، اللہ جب چاہے گا، اللہ جب چاہے گا تو آپ بھی کہہ دو گے انشاءاللہ، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ 10 سال تک نہیں آیا۔ کسی نے پھر کہا تیرا بیٹا آیا؟ بولے آیا نہیں، لیکن پیر صاحب نے دعا کر دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اللہ جب چاہے گا
آ جائے گا. 15 سال تک نہیں آیا, بہت پریشان. لوگ بولے کیا ہوا تیرا بیٹا آیا؟ بولے آیا نہیں, لیکن پیر صاحب نے دعا کر دی, مجھے بھروسہ ہے پیر کی دعا پر, اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. 18 سال تک نہیں آیا. اور کب غائب ہوا تھا؟ 2 سال کا تھا. 18 سال تک نہیں آیا, اور ہر سال غائب ہونے والی تاریخ میں اس کی ماں بہت روتی تھی. 18 سال پورے ہو گئے تھے. وہ مرید گھر پہ آیا نا تو اس کی بیوی رو رہی تھی. مرید نے کہا کیوں روتی ہو؟ تو رو کے بولی آج کے دن 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا. یوم گمشدگی مناتی ہوں جیسے یوم وفات لوگ مناتے ہیں. میرے بیٹے کے غائب ہونے کا دن آج کا ہے تاریخ کے حساب سے, اور 18 سال پہلے وہ غائب ہوا تھا, اس لیے میں بہت روتی ہوں. پتہ نہیں میرا بیٹا سردی کے دنوں میں کہیں کانپ رہا ہو, میرا بیٹا گرمی کے دنوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ میں بیٹھ کے کسی ڈھابے پر پلیٹیں پوچھتا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے لوگوں نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اسے بھیک مانگنے والا کام اسے سونپ رکھا ہو. اس لیے میں بہت روتی ہوں. تو معلوم ہے شوہر نے کیا کہا, ارے نا 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 رو مت, پیر شیخ سلیمان توسوی سے میں نے کہہ دیا ہے اور حضرت نے دعا کر دی ہے, اللہ جب چاہے گا. بولے پیچھے والے بھائی اللہ جب چاہے گا. 18 سال سے وہ یہی سن رہی تھی, اللہ جب چاہے گا. اب برداشت نہ ہو, بولے چپ. 18 سال سے مجھے چورن پہ چورن دیے جا رہا ہے. او پیر صاحب نے کہا ہے اللہ جب چاہے گا. کب آئے گا آخر اللہ کب چاہے گا؟ بولے اللہ جب چاہے گا. یہ تو اس کی مرضی ہے, اس کی منشا ہے, اس کی رضا ہے. بولے سن, گھر سے باہر نکل, چل نکل, چل ابھی نکل. اس گھر پہ قدم مت رکھنا, نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی. چل باہر نکل, چل چل نکل, چل. نہ تجھے مانتی نہ تیرے پیر کو مانتی, چل باہر نکل, چل باہر نکل. اب اس گھر پہ قدم مت رکھنا جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے. دھکے مار کے عورت نے اپنے شوہر کو باہر کر دیا. اب شوہر روتا ہوا اپنے پیر کی بارگاہ آیا تو اپنے آنسوؤں کو پوچھا, سلام کیا, قدم بوسی کی. تو شیخ سلیمان توسوی نے کہا تو آ گیا؟ بولے جی حضور. بولے بہت اچھا کیا گیا, ایک کام کر, مجھے مولا علی کی سنت یاد آئی ہے. بولے وہ سنت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا علی ہر سال 3 مرتبہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو وہ صاف کروایا, چھلوایا کرتے تھے. پورے بالوں کو مڑایا کرتے تھے, ایک دم سر اپنے کے بالوں کو صاف کرتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کی سنت پر آج عمل کر لوں, اور تیرا یہی کام ہے, تو گیسوؤں کی اصلاح کرتا ہے, تو نائی ہے, اور تو بال بناتا ہے لوگوں کے, تو میرا بھی یہ کام کر دے. اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں. اس نے پانی لایا, کینچی اور وہ بھی جو بھی چیزیں تھی, اور پیر صاحب کا امامہ شریف کھولا, چوما اوپر رکھا, ٹوپی شریف نکالی, چوما اوپر رکھا. پیر صاحب کے بالوں میں اس نے پانی سے اسے بھگویا, اور بھگونے کے بعد پیر نے فرمایا دائیں طرف سے شروع کرنا. دائیں طرف سے اس نے شروع کیا, اور استورے سے بالوں کو صاف کرتا جا رہا تھا, یہاں تک کہ ابھی سر کے آدھے بال ہی صاف ہوئے تھے. سر کے آدھے بال ہی صاف ہوئے تھے کہ اس کو بیوی کا تانا یاد آ گیا. بیوی کا اس کو تانا یاد آ گیا. بیوی نے کہا خبردار اس گھر میں مت آنا جب تک میرا بیٹا نہ جائے, نہ اب اس گھر میں کبھی پیر کا نام لینا سلیمان توسوی کا, نہ کسی کا, چل باہر نکل دھکے. تو بیوی کے جب تانے یاد آئے تو رونے لگا. جب رویا تو گرم گرم آنسو اس کی آنکھ سے ٹپ ٹپ نکلے. جب گرم گرم آنسو اس کی آنکھ سے نکلے تو پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ گرے. جب چھلے ہوئے سر پہ گرم آنسو گرے تو پیر صاحب نے اپنی گردن مبارکہ اٹھائی. جب دیکھا اوپر تو آنکھ میں آنسو تھے. بولے سامنے آ. مرید کانپتا ہوا سامنے آ. بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور معاف کر دیں, میری بیوی آپ سے بہت ناراض ہے, مجھ سے بھی بہت ناراض ہے. کہا کیوں؟ کہا بیٹا ابھی تک نہیں آیا, اس لیے اس نے مجھے دھکے مار کے بھگا دیے. کہا جب تک بیٹا نہ آ جائے اب گھر پہ آنا نہیں. شیخ سلیمان توسوی اپنی گردن جھکائی, اٹھائی, فرمایا گھر واپس چلا جا, تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. ایک مرتبہ اور کہہ سکتے ہو؟ اچھا آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے اللہ چاہے تو آ سکتا ہے نا. اللہ کا دوست جو چاہتا ہے وہی اللہ چاہتا ہے. تذکرہ غوثیہ میں ہے کہ حضور غوث اعظم کے لاڈلے بیٹے ہیں, نام ہے پیر مہر علی شاہ گودرا شریف. پیر نصیر صاحب جنگی گدی کے وارث ہیں. ان کا مرید ان کے پاؤں دبا رہا تھا. مرید پیر مہر علی وہ پیر دبا رہا تھا, تو مرید نے پیر صاحب سے کہا کہ حضور دعا کر دے بغداد چلا جاؤں. اور پیر صاحب اپنا ٹس سے بس نہیں ہو رہے. اب وہ پیر دبایا جا رہا تھا. بہت دیر ہو گئی. اس نے کہا پیر صاحب پیر مہر علی سرکار حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں, دعا کر دو بغداد چلا جاؤں.
بہت دیر کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھولی، اور میں کیا کرے گا بغداد جا کے؟ بولے حضور غوث پاک کے روزے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ، ایک طرف کے حصے کو امام اعظم کہتے ہیں اور بشر حافی کہتے ہیں، اور شیخ ابوبکر شبلی کا روزہ ہے، شیخ خواجہ ابوالحسن نوری آرام کر رہے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کرام موجود ہیں بغداد میں۔ ادھر نہیں، بس ایک بات ہے، پانچ منٹ کے لیے، اس کے بعد اجازت، زحمت تمام۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رہیں گے نہیں رہیں گے سچوں کے ساتھ۔ اب یہ پتا کیسے چلے یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بس صوفیہ کہتے ہیں ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو گے آپ خود بہتر ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی سے محبت کرو، کبھی نہ کبھی کوئی اہل دل مل ہی جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہم کیوں پتھر مارے کسی پر بھائی؟ اس کے لباس کو دیکھ کے تنقید کریں، ہماری سوچ ہی کتنی ہے۔ وہیں پر ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی۔ معلوم ہے کون تھے؟ بغداد کے سب سے بڑے شراب پی، پورے بغداد میں سب سے زیادہ ان کی شراب کی بھٹیاں تھیں پورے بغداد میں۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا شراب کی وجہ سے، بچوں کو یتیم کیا تھا شراب کی وجہ سے۔ بشر حافی بہت زیادہ بدنام زمانہ تھے، اتنے زیادہ بدنام زمانہ تھے، سرکار معاف فرمائے، جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو محلے کے بچے جو کھیلتے رہتے تھے محلے میں، وہ ان کو دیکھ کر کے یہ کہہ کے اپنے اپنے گھروں میں بھاگتے تھے، ابے بھاگو بھاگو بھاگو، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو۔ اتنا لوگ ان کے نام سے بھاگتے تھے، بشر حافی کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیئر بار میکدہ شراب خانے ٹھیکہ دیسی شراب کا جو بورڈ لگا تھا، بولے وہاں سے 2-3 بوتلیں پی کر کے ٹن ہو کے میں نکلا، میں گھر کی طرف آ رہا تھا، ابھی سے سننا غور سے، گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک نالی میں ایک کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا اور نالی میں رکھا ہوا۔ اللہ اکبر! دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اپنے اللہ کا نام نہ پڑھ سکوں، اتنا بھی نشہ نہ تھا کہ میں اپنے رب کا نام نہ پہچان پاؤں۔ نشے میں تھا، میں زمین پر بیٹھا، زمین پر بیٹھنے کے بعد میں نے اس نام اللہ کو نکالا، اسے چوما، نشے میں جھومتے ہوئے گھر لے کے آیا، اسے مشک اور زعفران عطر میں دھلا، دھل کر کے اسے کاغذ میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد طاق پہ رکھا اونچی جگہ، پھر سبحان اللہ کہنے کی باری ہے۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نیچے کھڑا ہو کے میں نے کہا اے نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند، تو بلند تیری جگہ بلند۔ بشر حافی کہتے ہیں تو بلند تیری جگہ بلند۔ بس کہتے ہیں اس نشے کی کیفیت میں تھا، گھر میں پڑا ہوا تھا، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ تو آواز بشر حافی ہے؟ میں نے کہا ہے، کیا بات؟ اس نے دروازہ کھولو، میں دوڑ کے گیا، دروازہ کھولا، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا کون ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میرے پیر پر کرم ہوا ہے، آج میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی، عالم رویا میں اللہ نے میرے پیر سے کہا ہے اے میرے دوست آج بغداد کے بشر حافی کو جا کے میرا سلام بول۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر! تو بشر حافی نے کہا نا 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 نا، وہ میں نہیں، میں تو بڑا گنہگار شرابی ہوں، کوئی اور ہوگا۔ مرید نے کہا میرے بھی پیر نے اللہ سے یہی کہا، وہ کوئی اور بشر ہوگا، وہ شرابی؟ اللہ فرماتا ہاں ہاں وہی جو شرابی ہے، وہی جو میکدے کا مالک ہے، اسی کو جا کے میرا سلام بولنا۔ تو میرے پیر نے کہا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس نے میرا نام نالی کے کوڑے دان سے نکالا ہے، تو میں نے اس کو بھی جہنم سے نکالا ہے، جنت میں۔ اتنا سنا تو رونے لگے، روئے بہت، تازہ غسل فرمایا، پاک صاف کپڑے پہنے اور ارادہ کیا کہ کسی اچھے پیر سے مرید ہو جاؤں گا، اب زندگی بھر شراب خانے کی ساری بھٹیاں توڑ دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ شراب خانے توڑ دیے، گھر واپس آئے، ایک پیر سے مرید ہونے کی نیت لے کر کے اپنے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے تو وہی بچے جو محلے میں ان کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے، ان کو دیکھ کر کے بھاگتے تھے، بھاگو بھاگو بھاگو، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ آج وہی بچے ان کو دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ آ جاؤ بچوں باہر نکل کے آ جاؤ،
آج بشر حافظ توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، سوچ بدلی تو کرم کے فاضل برسے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بشر حافظ کہتے ہیں میں ایک عظیم بزرگ کے پاس گیا، میں نے کہا حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے ہاتھوں میں نے توبہ کیا۔ بڑے شراب میں نے کہا مٹا دیا، پینا کہا بند کر دیا، بیچنا کہا ختم کر دیا۔ کہا اب میرا کوئی کام؟ کہا تسبیح لے لو، مصلی لے لو۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا گھر میں چلے جاؤ، ایک کنارے پر بیٹھ کے اللہ اللہ۔ گھر واپس آ گئے، شراب خانے نا 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 سب ختم کر دیا، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ۔ شرماتے ہیں کیا؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ 2-3 دن ہو گئے، بیوی آئی، اس نے شوہر کے ہاتھ چومے، کہا میرے شوہر بشر حافظ بچے بھوکے ہیں، اب تو گھر میں حرام چیز نہیں آئے گی؟ کہا اللہ کا شکر ہے نہیں آئے گی۔ کہا لیکن گزارش ہے، بچے بھوکے مر جائیں گے، نمک دال روٹی چاول کا کچھ تو انتظام کرو۔ بولے کیا کروں؟ مجھے یہی کام ملا ہے۔ تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا نہ بات بنے گی، شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہاں چلے جاؤ، تمہیں کوئی مزدور سمجھ کے گھر لے کے جائے گا، 200 روپے مزدوری ہوتی ہے مثال کے طور پر، دن بھر مزدوری کرو گے تو شام کو 200 روپے ملیں گے، نمک روٹی چاول آ جائے گا، بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ بشر حافظ کہتے ہیں ٹھیک ہے صبح کو جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو ایک جھولا لیا، جھولے میں لوٹا رکھا، اور پھر ایک مصطفیٰ نہیں، یہ رسول نہیں، لیکن خدا و رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے اور سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہاتھ اٹھائے رکھیے سب لوگ۔ غوث پاک نے فرمایا تم 2 کام کرو، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا۔ درمیان سے کوئی ایک آدمی ایک نعرہ لگائے، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، دعا کریں ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بات میری زبان سے شرع کے خلاف نکلی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ۔ 5-7 گھنٹے سونے کو ملا کبھی کبھی، اس قدر پابندیاں ہے۔ تو بہرحال میں معافی چاہتا ہوں، دعا کریں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حضور دادا میاں کی چوکھٹ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، فیض چشت اور فیض قادریہ سے ہمارے قلب کو روشن و منور فرمائے۔ ابھی یا اس کے پہلے کوئی بات میری زبان سے نکلی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔